اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ابن مدودیہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چڑھ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر فرشتے سے بچاؤ ہو جائے گا۔ اسے ابن عتبہ نے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد وحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حرف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جانب جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ اس ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے بارے میں امام رازی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے دعوی ہویت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کی بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی، خداوند تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وہی آئی، اے موسیٰ یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ! جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا جب طوفان نوح اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے جنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں و لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا۔ اس کلمے کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور نہا کر واپس آئے۔ اب واپسی پر جو اس کی قبر سے پاس سے گزرے تو فرمایا اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا روح اللہ، یہ شخص سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کی ہاں لڑکا پیدا ہوا، آج اس کو مکہ بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ اس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی زمین پر پائی، اس کو اٹھا لیا۔ ان کے پاس سوائے 2 درہم کی اور کچھ نہ تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچے کو آپ نے خوشبو لگائی۔ اس کے صلے میں خواب کے اندر حق و سبحانہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سے وظائف ہیں جنہیں پڑھ کر آپ اپنے گھر میں پریشانیاں اور ختم کر سکتے ہیں اور اپنے زندگی میں اس کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اتوار کی صبح سورج نکلتے ہی 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے غیبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچے کی گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات و بلیات سے معمون رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پہ لکھی جائے۔ جس عورت کی اولاد زندہ نہ ہوتی ہو وہ اپنے پاس تعویذ رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کرے تو سرزہ ہو جائے گا۔ ایک مرد سوالے نے کہا ہے جب کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 626 مرتبہ پڑھ کر یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حیت عطا فرمائیں گے کہ کوئی شخص اس کو نہیں ستائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک اور وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ بعض صحالین میں منقول ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار پڑھے اور ہر 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے ساتھ حق و تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، 1,000 بعد 2 رکعت نماز اور درود شریف پڑھ کر طلب حاجت کرے، اسی طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ 12,000 پورے ہو جائیں۔ بس جو کوئی اس عمل پر عمل کرے گا حاجت اس کی پوری ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔